کتاب ہے حمد باری، جس کو اشعار کی زبان کے اندر لکھا گیا ہے۔ حمد باری لکھ کے اور نعت رسول، جو لکھے بے دل کرو دل سے قبول، ہے خدا اللہ پیغمبر ہے رسول، ہے صحابی جس کو ہو صحبت حضور، علم مولا ہو جسے ہے مولوی، علم مولا ہو جسے ہے مولوی، جیسے حضرت مولوی مان۔ اس میں ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے ساتھ علم دین پڑھنے کے لیے جو بچہ آ رہا ہے اس کو شروع میں ہی جو بنیادی باتیں سمجھائی کہ اللہ تعالی ہمارے رب ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ صحابہ ہیں۔ ہم لوگ معاشرے میں پھر مولوی کہتے ہیں، یعنی اس کے پاس مولا کا علم موجود ہے، تو یہ اس کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، بڑی تکریم کی بات ہے کہ اس کے پاس اللہ کا علم آ گیا ہے۔ عالم جو ہوتا ہے اس کی ابتدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم، دونوں جہان کے بھی اور پھر تمام علوم سے آراستہ فرمایا، اور پھر انہوں نے اپنی مسجد سے، مسجد نبوی سے اس علم کو پوری کائنات میں تقسیم کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے درمیان اس کا چرچا جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ ہر دور میں ایسے علماء موجود رہے کائنات میں کہ جن کی لامثال قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن کر کائنات کے سامنے بڑی ہی عزت کے ساتھ، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ جو ہے کائنات کے اندر اپنا دین جو ہے وہ پھیلا رہا ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل عالم ہیں۔ ایک عالم نے دین کے قیام کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اگر ہم ان کے اوپر نظر ڈالنے لگیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایک بندے کی تمام عمر گزر سکتی ہے، وہ علماء کی ان قربانیوں کے ذکر کو مکمل نہیں لکھ سکتا جو پچھلے 1450 سال میں صرف دین کے وجود کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے دی۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جتنے بڑے ائمہ محدثین گزرے ان میں سے اکثریت کا انتقال جیل میں ہوا ہے، کیونکہ جو بادشاہ وقت ہوتے ہیں ان کی نعوذ باللہ پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے اندر تردید کریں، دین کے اندر تبدیلی لے کے آئیں، دین کے اندر اپنے مزاج کو شامل کریں۔ مولانا احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بادشاہ وقت نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے وہ کتاب نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح انسان مخلوق ہے، چرندے پرندے مخلوق ہیں، پانی مخلوق ہے، مٹی مخلوق ہے، ہوا مخلوق ہے، پہاڑ مخلوق ہے، اسی طرح قرآن پاک بھی مخلوق۔ اور بادشاہ چاہتا ہے کہ وقت کا جو امام ہے میری اس بات کی تائید کر دے کہ جس طرح اور ساری چیزیں مخلوق ہیں تو قرآن پاک بھی مخلوق ہے۔ اب جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اب مولویوں میں بھی تو دو قسم کے مولوی ہیں نا،
ایک وہ جو نبی علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں، ایک وہ جن کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ انبیاء کے وارث ہیں، ایک وہ جو دین کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں، ایک وہ جو دین کے لیے اپنے آپ کو نثار کر دیتے ہیں، ایک وہ جو دین سے دائیں بائیں نہیں ہٹتے، اور پھر چند وہ بھی ہیں جو وقت کے حکمرانوں کے تلوے چاٹنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ اب اس دور میں بھی جو تلوے چاٹنے والے تھے وہ تو حکمرانوں کے آگے جھک گئے، لیکن احمد بن حنبل نے اعلان کیا نہیں، قرآن کتاب ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب دی ہے، محمد الرسول اللہ کو دی ہے، بہترین کلام ہے یہ۔ اب بادشاہ ناراض ہو گیا، اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اب روزانہ درے لگائے جاتے ہیں، 100 درے روزانہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پہ۔ کیا قصور ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ اب ضروری تو نہیں کہ بادشاہ غیر مسلم ہو تبھی وہ اسلام میں تردید چاہتا ہو۔ آج تک جتنے بڑے بادشاہوں نے علماء کے ساتھ اسلام کو لے کے اختلاف کا اظہار کیا، ان میں سے آدھے سے زیادہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں۔ جب کبھی کوئی پنجاب آتا ہے تو اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں پنجاب میں جاؤں تو سیدھا میں امام ربانی امام مجدد نبوت کے اوپر جا کے فاتحہ پڑھوں، وہاں دعا مانگوں، ان کو سلام پیش کروں۔ لیکن شاید وہاں آنے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ وقت کے حکمران نے اپنے دور میں اکبر بادشاہ نے اسلام کو بدلنے کے لیے اعلان کیا اور یہ کہا کہ میں ایک نیا مذہب لے کے آیا ہوں، میں دین الہی لے کے آیا ہوں، اور بڑے بڑے اس دور کے نواب زادے اور اس دور کے بڑے بڑے مسلمان حکمران، اس دور کی بڑی بڑی ریاستیں جب اکبر بادشاہ کے آگے جھک گئی کہ تو ہندوستان کا نعوذ باللہ شہنشاہ ہے، تو اس بادشاہ سے اگر کسی نے ٹکر لی ہے تو اس شخصیت کا نام امام ربانی مولانا مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس نے دو ٹوک کہا کہ تو بادشاہ ہونا الگ بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا محافظ ہونا الگ بات ہے۔ تربت پہ کھڑے ہو کے چند پھول چڑھا دینا کمال ہو سکتا ہے، لیکن تصور کیجئے کہ ان کو قید کیا گیا گوالیئر کے قلعے کے اندر، اور بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی میرے حکم کے مطابق چلے، وہ میری بات مان جائیں، وہ دین الہی کو تسلیم کر لیں۔ میں نعوذ باللہ جو نیا مذہب لے کے آیا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں یہ دین آج تو تمہارے پاس محفوظ ہے، صرف اس ایک مولوی کا حکمران وقت کے سامنے سے ڈٹ جانے کی وجہ سے آج اسلام اپنی صحیح شکل و صورت کے اندر ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ مولانا حسرت موہانی علیہ رحمہ، جن کا تعلق موہانہ سے ہے، 27 سال جیل کاٹی ہے انگریز کی، 27 سال۔ جب باہر آتے تھے 1-2 سال بعد، آتے ہی پھر دین الہیہ کے لیے، آتے ہی پھر انگریز کی تردید کے لیے، آتے ہی پھر اس ملک کے لیے دوبارہ جدوجہد کا آغاز شروع کر دیتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1932 میں ہمارے گھر تشریف لائے تو اس دن مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کہیں تشریف لے کے ہندوستان کا اتنا بڑا حال نہیں، باہر بچے نے آگے پوچھا کون ہے، میں یہ نہیں کہا کہ میں مولانا حسرت موہانی ہوں جس کا ڈنکا ہندوستان میں بیٹھتا ہے، نہیں، اور میں حسرت ہوں، تمہارے ابا کا دوست ہوں، میں دیکھو لو۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، انگریز نے یہ کالے پانی کی جو جیل جس کی سجاوٹ مولویوں نے قائم رکھی ہے، کئی دہائیوں تک اس جیل کے اندر رہے۔ انگریز روزانہ چاہتا تھا کہ مولانا جو ترکوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور جو ہندوستان میں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، تم ایک دفعہ لکھ دو کہ مسلمان اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں، جس طرح آج کئی عرب ملکوں کے بادشاہ وہاں کے مولویوں سے لکھواتے پھر رہے ہیں۔ لیکن مولانا نے ساری زندگی قید کے اندر گزارنی بہتر سمجھی ہے، انگریز کے حکم نامے کے اوپر کبھی دستخط کرنے بہتر نہیں سمجھے۔ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب پہلا بیان انگریز کے خلاف کیا
اور گرفتار کر کے ان کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد جس عدالت میں پیش کیا، اس عدالت میں جو جج تھا وہ بھارتی مول کا تھا، آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا، اس کا نام ودیا ساگر تھا۔ اس کو جج کو انگریز ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مولانا آ رہے ہیں، ان کو سزا ہر حال میں دینی ہے، تو جج نے ان کو 1 سال کی سزا قید بامشقت سنائی۔ سزا سنانے کے بعد جب مولانا عدالت سے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگے تو جج نے آہستہ سے کہا، کیونکہ دونوں ایک ہی مٹی کے تھے، دونوں ایک ہی دیش کے رہنے والے تھے، دونوں کی ماں کی زبان ایک ہی ہے، تو اس جج نے کہا کہ مولانا میں مجبور ہو گیا، مجھے ڈپٹی کمشنر کلٹن بہادر کا حکم آیا تھا کہ اگر جرم ثابت نہ بھی ہو تب بھی سزا دینی ہے۔ تو مولانا نے تاریخی بات کہی تھی، کہنے لگے میرے چھوٹے بھائی، آج مجھے اس کچہرے میں کھڑے ہو کے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ تم اس کرسی پہ بیٹھ کے بھی انگریز کے غلام ہو، میں کچہرے میں کھڑے ہو کے بھی اس ہندوستان کا ایک آزاد انسان ہوں۔ علماء کا جو کردار ہے پوری دنیا میں صرف یہی نہیں، یہ جو رشیا کی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں 40 سال کی عظیم جدوجہد کے بعد، آج تو کئی مولوی اپنے آپ کو کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ ارے ملا کہلوانا فخر کی بات ہے، مولوی کہلوانا فخر کی بات ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے انبیاء کے وارث ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اس کی صحیح شکل و صورت میں قائم رکھا ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا بعض اوقات کی چھوٹے چھوٹے مدارس، چھوٹے چھوٹی مسجدیں جو پورے ملک کے اندر موجود ہیں آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں، لیکن کبھی اطمینان سے سوچ کے دیکھو کہ تمہارے دین کو اگر اب تک کسی نے تیز طوفان میں سنبھال کے رکھا ہے، کسی نے ارتداد کی آندھی میں آپ کے دین کو بچایا ہے، اگر کسی نے اتنے کفر و الحاد کے درمیان میں آپ کے بچوں کو کلمہ یاد کروایا ہے، اگر کسی نے آپ کو سیر و افطار کی ترتیب بتائی ہے، اگر کسی نے نکاح اور جنازے میں آپ کی رہنمائی کی ہے، تو یہی 5-5 6-6 ہزار تنخواہ لے کے مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر صدیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مولوی ہیں جن کی لامثال قربانیوں کا کوئی بدلہ دنیا کے اندر تو نہیں دے سکتا ہے، یہاں نہیں کوئی دے سکتا ہے۔ اٹھائیے تاریخ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری مولوی ہے، آدھی زندگی جیل میں، آدھی زندگی ریل میں، جیل سے نکلتے ہیں تو گاڑی پہ سوار ہو جاتے ہیں، بھی آج کلکتے جا رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے، آج امروہہ جا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، آج منٹگمری جا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، آج مدراس جا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، آدھی زندگی ریل گاڑی میں کٹ گئی، آدھی زندگی جیل کے اندر کٹ گئی انگریز کی۔ کس کام کے لیے؟ کہ مسلمانوں کا وجود اس اصلی حالت میں قائم رہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اور علماء حق ہوتے کون ہیں؟ علماء حق کون ہوتے ہیں بھائی؟ جو عالم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آپ کو جوڑیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر آپ کو چلائیں، وہ علماء حق ہیں۔ جو صرف اپنے گروہ کی بات کریں، جو صرف اپنے مسلک کی بات کریں، جو صرف اپنی بات کریں، جو صرف اپنی روایتوں کی بات کریں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چھوڑ کے اپنی روایتیں کام کرنا چاہیں، ان کو ہم علماء سو کہتے ہیں۔ ان دونوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق جو ہے وہ موجود ہے۔ اکثریت دنیا میں اکثریت علماء حق کی ہے۔ آپ جائیں گاؤں دیہات کے اندر، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں 20-20 25-25 سال سے امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج یہ آپ فرق سمجھ لو مولوی میں اور ماسٹر میں۔ میں ان ماسٹر جی کی بات نہیں کر رہا جو اسکول میں پڑھاتے ہیں، ماسٹر انگریزی کا لفظ ہے، ماسٹر بولتے ہیں جو اپنے فن میں کمال رکھتا ہو۔ ماسٹر فیکٹری میں بھی ہوتا ہے، ماسٹر جم میں بھی ہوتا ہے، ماسٹر سرکس میں بھی ہوتا ہے، ماسٹر اسکول کے اندر بھی ہوتا ہے، ماسٹر کمپنی میں بھی ہوتا ہے۔
मौलवी और मास्टर में फर्क ये है कि मास्टर का मकसद उसका जो छोटा सा शेड्यूल है उसमें कमाल हासिल करना है, अपने टारगेट को अचीव कर लेना है, उस टारगेट तक पहुंच जाना है। लेकिन मौलवी का मकसद मास्टर के मकसद से अलग है। मौलवी ये चाहता है कि उसके पास जो बच्चा पढ़ा है वो बेहतरीन मास्टर तो बन जाए, लेकिन उसको हलाल हराम की तमीज हो, वो बेहतरीन मास्टर तो अपने काम का बन जाए, लेकिन वो लोगों की बहन बेटियों पर गंदी निगाह ना डालने वाला हो। वो अपने काम के अंदर बेहतरीन मास्टरगिरी तो सीख जाए, लेकिन वो लोगों से ठगी करने वाला ना हो। मौलवी में और दुनिया के मास्टर में ये फर्क है कि मौलवी जब बच्चे को तरबियत देता है तो सिर्फ उसको एक फन का मास्टर नहीं बनाता, उसको उसके किरदार के अंदर बेहतरीन डिग्री अता करता है। और चलते चलते उन्हें भी बता दूं, आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ चंद कागजों की डिग्रियां लेके कूदते फिरते लकब लगा लेते हैं अपने आगे। उलमा रब्बानीन का ये असूल है कि जो अल्लाह के आलिम हैं, जो दीन के आलिम हैं, दुनियावी डिग्रियों से उनके रुतबे नहीं बनते। मेरे जितने अजीज भाई बच्चे जो नए आलिम बन रहे हैं वो भी दिल की गहराई से इस बात को सुने, आप जिस मदरसे में पढ़ रहे हैं सिर्फ डिग्री लेने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि हमारे जितने अकाबरीन हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे को जाएं, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहि रहमा को देखें, शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को देखें, अमीर शरीयत औला शाह बुखारी को देखें, मौलाना अहमद अली लाहौरी अलैहि रहमा को देखे, मुफ्ती कफायतुल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह को देखे, हजरत मौलाना पीर मेहर अली शाह गोलरवी रहमतुल्लाह अलैह को देखे। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी जो इस मुल्क में मौलवियों के सबसे बड़े इमाम है, वो डिग्री नहीं देते, वो उस वक्त अपने तालिब इल्म को आलिम समझते हैं जब वो किताबें पढ़ने के 5-10 साल बाद लगातार दीन की खिदमत करके अपने असलाफ के तरीके के ऊपर चल के अपने किरदार से मौलवी बन के दिखाता है, तब वो उसको आलिम कहते हैं। जब तक उसके किरदार से उलमा की शान बयान नहीं होती तब तक वो उसको आलिम नहीं कहते। आलिम एक बड़े किरदार का नाम है। आलिम को इमामत का मुसल्ला दिया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां खड़े होकर नमाज पढ़ाई है, जिस मेंबर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को नसीहत की है, लोगों को वाज की है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ईमानदार है अपनी जगह। आज अगर आपको कोई मौलवी लड़ाने वाला मिलता है तो दर हकीकत वो मौलवी नहीं है, वो अपने फिरके का तर्जुमान है, वो अपनी जमात का तर्जुमान हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन ने मुसलमानों को इत्तेफाक समझाया, मुसलमानों को आपस के अंदर भाई भाई बनाया, गैर मुस्लिमों के साथ मोहब्बत का ताल्लुक समझाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में कायनात के तमाम लोगों के लिए हमदर्दी मौजूद है। अगर वो बैठ के नफरत की बात समझा रहा है, काफिर एक दूसरे के खिलाफ खेल रहा है, तो फिर एक दफा फिर उसको अपनी तरबियत की भी जरूरत है कि मैं किस अंदाज से इस्लाम को बयान कर रहा हूं। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। हमारी कुछ हमसाया कौमें हैं यहां पंजाब में, उनके साथ उनके दुश्मनों ने यह काम चला रखा है कि उनका अपने धर्म के लीडरों से विश्वास उठ जाए, और यह रिवाज पैदा हो रहा है कि वो अक्सर अपने मजहबी रहनुमाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। जितनी भी बड़ी कौमें होती हैं, उनके जो मुखालिफ होते हैं, उनको जब कौमों को शिकस्त देनी होती है, पुराने दौर में भी अगर आप 1000 साल पीछे जाओ, सिर्फ 500 साल पीछे जाओ, 350 साल अंग्रेज की जंगों में पीछे जाओ, जब जंग होती थी तो दोनों दुश्मन की फौजों का टारगेट ये नहीं होता था कि दुश्मन के ज्यादा सिपाही मारे जाए, या दुश्मन का किला तोड़ दिया जाए, या दुश्मन का साजो सामान तोड़ दिया जाए। नहीं, दोनों दुश्मन फौजों में
کچھ لوگوں کو ٹارگٹ دیا جاتا تھا کہ سامنے والی فوج کا جو جنرل ہے، سامنے والی فوج کا جو کمانڈر ہے، سامنے والی فوج کا جو امام ہے، سامنے والی فوج کا جو لیڈر ہے، بس اس کو گرا لو، کیونکہ جب یہ گر جائے گا تو پھر سارے کے سارے بھیڑ بکریوں کی طرح میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جن قوموں کے لیڈر مارے گئے، جن قوموں کے امام گر گئے، جن قوموں کے مذہبی رہنماؤں کو گرا دیا گیا، پھر ان کی حیثیت دنیا میں بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں رہی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی مرضی میدان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر ان کا کوئی قائد جو ہے وہ گر گیا وقت سے پہلے اور وہ اپنی جگہ سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ نہ پیدا کر سکا۔ کبھی آپ نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے اطمینان سے؟ نبی علیہ السلام کے پیارے دین کو دیکھیں، 1,24,000 صحابہ ہیں، ان میں 313 بدری صحابہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 1,24,000 سے کہا کہ یہ جو 313 بدری ہیں نا، یہ تم سے افضل ہیں، یہ تم سے بڑے ہیں، یہ تمہارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اور پھر ان 313 کو ایک دن فرمایا کہ یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی یہ جو 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا میں کہہ دیا گیا کہ جنت تم پر واجب ہو گئی، اللہ تم سے بالکل سب سے راضی ہیں، لیکن تم پر جنت واجب ہو گئی، یہ 10 صحابہ 313 میں بھی بڑے ہو گئے، تو ان 313 کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہم میں جو سب سے بڑے ہیں وہ یہ 10 ہیں۔ اور پھر وہ 10 جب مسجد نبوی میں اکٹھے ہوتے تھے، ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک طرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی ہاتھ پکڑا ہے، عمر بن خطاب کا بھی، وہ 10 عشرہ مبشرہ کے صحابہ موجود ہیں۔ تو ان 8 کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہم 10 میں سے بھی جو سب سے قریب ہے محمد رسول اللہ کے، وہ ابو بکر ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ کرنے سے چند دن پہلے جب بیمار تھے، جب بخار کی شدت تھی، اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، اپنے مصلی پر جب قریب پہنچے تو ان دونوں میں سے بھی ابو بکر صدیق کا بازو پکڑا، فرمایا چل میرے سامنے نماز پڑھا، کیونکہ خطاب کے پتر کو بھی پتہ لگ جائے کہ ابو بکر جو ہیں وہ مجھ سے بھی آگے ہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو پوری امت کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو خلافت ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ہمارا جو کمانڈر چیف ہے، جس نے امت کو سنبھالنا ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس سے سبق نہیں آ رہا آپ کو؟ بڑے مولانا حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، کیا اس واقعے سے سبق نہیں آ رہا کہ اپنی زندگی میں سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ تیار کرو؟ اپنے سامنے، اپنے شاگردوں میں سے، اپنے ورثہ میں سے ایسے لوگ تیار کرو۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح حضرت مولانا کا انتقال ہوا، اس کے بعد ملک کی سب سے بڑی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آج تک 2 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ جس بڑے بزرگ کا انتقال ہو رہا ہے، اس کا گھرانہ 2 ٹکڑوں کے اندر بٹ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھول گئے نبی علیہ السلام کی اس سنت کو، دیکھا ہی نہیں۔ بھئی اپنی زندگی میں دیکھو نبی علیہ السلام نے دین کی حفاظت کس طرح کروائی ہے۔ اپنی زندگی میں سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ، سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ کرتے نہیں لوگ۔ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جن کے پاس سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ نہ ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ ہر ایک پارٹی کے پاس سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ موجود ہے۔ کشمیر سے شروع ہو جاؤ، فاروق عبداللہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے عمر عبداللہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، ملائم سنگھ یادو نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ جاؤ تو صحیح، پورے ملک کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ورثہ کو، اپنے لوگوں کو، ان میں سے سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ کو بالکل تیار کر کے کرا کر دیا۔ اور جن کے پاس بہترین دین ہے، ان کے پاس سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ ہی نہیں ہے، الٹا اس لیڈرشپ کو ختم کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس لیڈرشپ کو مارنے پر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمارے علاوہ کوئی مولوی آگے نہ آ جائے، ہمارے علاوہ کوئی نہ بن جائے۔ بھائی تم قیامت تک زندہ رہنے والے ہو کیا بھائی؟
تمہارے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا امت کو اختلافات میں چھوڑ کے جایا جائے گا؟ نہیں، ہر ایک کام میں ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہے، ان کی سنتوں پر چلنا ہے۔ اور علماء کی شان تو اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر رکھا ہے۔ یہ جتنے بڑے بزرگ ہیں، سنا ہے آپ نے نام اجمیر شریف والے بابا جی کا؟ حضرت مولانا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ مولوی ہے، صابر کلیری علیہ الرحمن مولوی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ملک کے اندر اسلام کو ارشاد دی ہے، لوگوں میں ہمدردیاں بانٹی ہے، جنہوں نے غیر مسلموں کو بھی اپنی چھاتی سے لگایا، جنہوں نے یہ سمجھایا کہ کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، بودھی ہو، دلت ہو، وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو اپنی چھاتی سے لگایا، وہ سارے کے سارے مولوی۔ اس بات کو یاد رکھیں مسلمانوں، بھولنا نہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، اب بھی کسی مسجد میں چلے جاؤ نا، اگر مسجد کے زیادہ لوگوں کا پنگا ہوگا تو زیادہ تر مولوی سے ہی ہوگا، نوٹ کر لینا جا کے۔ اور ہوگا بھی اس کا جو ایک نمبر کا فاسق و فاجر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مولوی میرے مطابق دین چلائے، اور جو مولوی ہے وہ چاہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دین کو چلنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بہترین امامت اور قیادت موجود ہے، سن لو مسلمانوں، اگر ایمان کو محفوظ رکھنا ہے اور مدرسے کھولو، جو اسکول کھول رہے ہیں ان میں دینیات کی تعلیم کو نافذ کرو، مسجدوں میں مکتب بناؤ، کبھی اس بات کا غم نہیں کرنا کہ فلاں جگہ فلاں مسجد نہیں رہی۔ ارے دین اسلام کی تاریخ ہے، کائنات میں پہلے دشمن نے ہمیں سرنگو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی نے کہا تھا نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگرچہ کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بیج کو مٹی میں ڈالا جاتا ہے، ٹریکٹر چلایا جاتا ہے، اس پہ روٹا بیٹر چلاتے ہیں، مٹی کو پوری طرح روندتے ہیں، اس کی چھاتی کے اندر خنجر اتار دیتے ہیں، ہل کی طرح چیر دیتے ہیں اس کو۔ لیکن اتنا کچھ سہنے کے بعد مٹی میں جب بیج ڈالا جاتا ہے نا، تو مٹی ناراض نہیں ہوتی، بلکہ رزق عطا کرتی ہے، کسان کو دولت عطا کرتی ہے، اس کے گھر کے اندر خوشحالی عطا کرتی ہے۔ اس لیے کبھی زندگی میں یہ محسوس نہیں ہونا کہ اچھا جی فلاں جگہ ایسا ہو گیا، نہیں نہیں، ہمارا کام ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے لگے رہیں انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی دو چار چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شکلیں مولویوں جیسی ہیں، یاد رکھنا آج تک کوئی مولوی غلط نہیں ہے کائنات میں۔ علماء کے جوتے سیدھے کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، علماء کی دعا لوگے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ایسے نہیں عالم آگے بڑھتے، یہ ایسے نہیں بڑے بڑے مدارس انگریز کے دور میں کھڑے کر دیے، یہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ مغلیہ سلطنت کے دور میں امام ربانی ان سے ٹکرا گئے، ایسے ممکن نہیں ہوا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ دن میں لوگوں میں کام کرتے ہیں، رات کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ نوجوان علماء سن لیں، جو سارا ہفتہ تیاری کرتے کہ یہ گفتگو ہوگی وہ گفتگو ہوگی، گفتگویں جو مرضی کرتے رہیں، لیکن جب تک اللہ سے نہیں مانگیں گے، جب تک رات کو اللہ سے رجوع نہیں کریں گے، جب تک لوگوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہدایت اللہ سے نہیں مانگیں گے، اس وقت تک کام بننے والا ہے نہیں۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، کائنات میں دین سے بہتر یہ جو تربیت ہے نا، تربیت کا نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف دو چھوٹے سے واقعات سناتا ہوں۔ میں ایک دفعہ دہلی گیا تو میرے دادا مرحوم کے بھائی، ان کے منہ بولے بھائی تھے، ان کا نام تھا مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔
ان کو میں نے خوب دیکھا بچپن، ان کی عمر تھی 82 سال، عالم تھے۔ امرتسر کی جامع مسجد خیر الدین انہوں نے خالی جب کروائی دادا مرحوم نے، تو ان کو وہاں چھوڑا 18 سال تک، 1947 سے لے کے 18 سال تک اکیلے ہی اذان دیتے رہے، اکیلے ہی نماز پڑھتے رہے، کوئی نمازی نہیں تھا۔ حال بازار کی جو مسجد ہے، یہ چنڈی گڑھ کی جامع مسجد ان کے دور میں تعمیر کی گئی۔ مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی پنجاب وقف بورڈ کے ممبر تھے جب اس کا وہ لے کے آئے ادھیویشن، اور پھر مولوی عبداللہ لدھیانوی کو وہاں تعینات کیا جو 20 سیکٹر میں ہے۔ تو میں ان سے جب ملا ان کی زندگی کے آخری عمر میں، انہوں نے ایک بات کہی مجھے کہ بیٹا دعا کرو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ آپ اس بات کی کیا لذت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی غیر مسلم ایسا ملا جو آپ کو کہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، میری موت کی دعا کرو؟ ابھی میرے ایک دوست ہیں اعظم بھائی یہاں، تو ان کے گھر میں گیا تو ان کی دادی محترمہ، ان کی عمر بھی 80-85 سال ہے، تو دادی اماں سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا دعا کرنا اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرمائے۔ ارے اس بات کی لذت کو محسوس کرو، وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے، کہ اس بات کی لذت کو محسوس کریں۔ یہاں ہمارا ایک بھائی ہے، وہ کاغذ چنتا ہے سڑکوں پہ، تو والد محترم شیخ اسلام مولانا عبدالرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ جب یہاں تشریف رکھتے تھے اور شام کی چائے ابو جان کے ساتھ اکثر پیتا تھا، تو اس نے پتا کیا کہنا، مولانا جب آپ مر جاؤ گے تو میں آپ کے لیے دعا کیا کروں گا۔ یہ آج سے 10 سال پرانی بات میں بتا رہا ہوں، کوئی دنیا میں کوئی اور مذہب کا بندہ ہے جس کو جا کے کوئی یہ کہے کہ اچھا جی تو مر جائے گا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، وہ 2-4 اس کے رکھے گا ہے تو میرے مرنے کی خواہش کر رہا ہے؟ یہ مولویوں کا کمال ہے کہ دعا سننے والا اس بات کی طرف توجہ نہیں دے رہا کہ یہ مرنے کی بات کر رہا ہے، وہ اس لذت کی طرف توجہ دے رہا ہے کہ یہ میرا اصلی بھائی ہے جو اس بات کا یقین دلوا رہا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد بھی میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ یہ لذت، یہ ایمان کہاں سے آیا بھائی؟ بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، مولانا صاحب 24 گھنٹے میں آ جاتے ہیں، یہ ایمان اس کے کان میں ڈالتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس 24 گھنٹے کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا کائنات میں ڈرنا نہیں ہے، ایشور سب سے بڑا ہے، رب سب سے بڑا ہے، اکال پورٹ سب سے بڑا ہے، یہ دنیا کی طاقت کچھ نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس 24 گھنٹے کی عمر کے بچے کو وہ مولوی آ کے اس کے لاشعور میں، حالانکہ وہ بات کو سمجھتا نہیں ہے لیکن اس کے لاشعور میں اس بات کی گھٹی پلا رہا ہے کہ بچے تو ایسے گھر کے اندر پیدا ہوا جہاں ایک رب کی عبادت ہوگی، محمد رسول اللہ کی وفاداری ہوگی۔ یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے کہ وہ بچہ جب 80 سال کا بھی ہو گیا تو اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جب میری موت آئے تو میں رب اور رسول کے دین کے اوپر اس دنیا کے اندر واپس جاؤں گا۔ کہاں سے آیا یہ دین؟ علماء سے پہنچا ہم تک، قدم قدم پہ ان کی خدمت کرنی ہے۔ اکثر میں پورے ملک میں جاتا ہوں، خدا کی قسم یہ مستری کام کرتے نا، 1000 روپے مستری کی دیہاڑی، 800 روپے مزدور کی، کئی جگہ 1200 روپے مستری کی دیہاڑی، 700-800 روپے مزدور کی، اور تم مولویوں کی تنخواہ لگا لو، کوئی 7000 دے رہا، کوئی 10,000 دے رہا، تمہاری دیہاڑی دار مزدوری سے بھی کم ہے۔ پھر بھی جب جنازہ ہوتا ہے نا، جو سب سے زیادہ مولویوں کو گالی دیتے ہیں، اس کے جنازے کو غسل جو ہے اس مسجد کا امام ہی دیتا ہے، اس کے MA BA پڑھے ہوئے بیٹے، اس کے ڈاکٹر انجینئر بچے اپنے باپ کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، قریب نہیں پھٹکتے یہ بچے۔ اس بات کو گھٹی میں ڈالو، اور جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں سنو، پورے دیش کے مسلمانوں، جتنے ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، اگر چاہتے ہو دین اور جاؤ جلال کے ساتھ آگے بڑھے، آج ہی ارادہ کرو اپنے ایک ایک بیٹے کو مولوی بنائیں گے۔ جب بڑے گھر کا بچہ کوئی عالم بن کے جائے گا،
جب نواب صاحب کا بیٹا، چودھری صاحب کا بیٹا، راؤ صاحب کا، خان صاحب کا، قریشی صاحب کا، انصاری صاحب کا، جو کروڑ روپے لے کے شادیوں میں نعوذ باللہ ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں، جب ان کا بیٹا عالم بنے گا تو پھر بینڈ باجے نہیں بجیں گے، پھر مخلوط کھانے نہیں کھلائے جائیں گے، پھر بے پردگی نہیں ہوگی، پھر مسجدوں میں کوئی گنڈا گردی نہیں کر سکے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ دین کو اور تقویت دینی ہے تو اپنے بچوں کو عالم بناؤ، گھر کے اندر ایک بچے کو مولوی بناؤ تاکہ وہ آپ کے پورے خاندان کی دینی رہنمائی کرتا رہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔